لیے میں شکریہ ادا کروں گا جناب رانا شفیق خان پسلوری صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد ایک مجھے میسج کیا، اور جس سے حقیقت بات یہ ہے کہ میری جو ہے کافی شکل ہی بیضوی ہوتی ہے، تو پھر انڈے کی طرح بیضوی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا بیضوی لکھیں گے انڈے کی پانی، تو پھر آب زمزم کا پانی کہنے کی ضرورت نہیں، یا آب زمزم کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں زمزم کا پانی۔ مکمل دیکھنے سے پہلے، ہمارے اس پروگرام کو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیالکوٹ 24 کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی، سیالکوٹ 24 کے پروگرام اردو بستی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماس کمبن، آپ کی خوشیوں کا خواہش مند، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کا متمنی۔ امید ہے آپ باخیریت ہوں گے، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ جی، آج ہمارا سبق تھوڑا سا منفرد ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم املا پہ کام کرتے ہیں، تو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ، مرکبات یا جملے ہوں گے جس کی ہم درستی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا جناب رانا شفیق خان پسلوری صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد ایک مجھے میسج کیا، اور جس سے حقیقت بات یہ ہے کہ میری جو ہے کافی اصلاح ہوئی، اور بہت ساری نئی چیزیں میرے لیے بھی جو تھی نئی تھی میرے لیے، وہ سامنے آئیں۔ اس طرح میں شکر گزار ہوں جناب حامد سعید بٹی صاحب کا، جو ہمارے اردو بستی کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے سے نوازتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ باسم شریف صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اپنی تجویز دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور بڑے ہی پیارے انداز سے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں اور ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ہم تمام احباب کا شکریہ اور ناظرین کا بھی شکریہ۔ جی، آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہیں، مرکبات ہیں، جملے ہیں۔ جیسے ایک ہے جی، کان میں سرگوشی۔ کان میں سرگوشی کیا مطلب ہے؟ ایسے کان میں بات کرنا۔ اب جب سرگوشی کہہ دیا ہے تو پھر کان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ لفظ ہے، دیکھیں لفظ، کان میں سرگوشی۔ سرگوشی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے آہستہ سے گوش گزار کی ہے، کان میں کوئی بات کی ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کان میں سرگوشی۔ جی، اس طرح دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس جناب والی، انڈے کی طرح بیضوی۔ انڈے کی طرح بیضوی، کون کون انڈا کھاتا ہے جی؟ انڈے کی طرح، جناب جوید خان صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں املا کو صحیح طریقے سے لکھنے کا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بھی میری اصلاح کی تھی۔ بیضوی، جب بیضوی ہے تو پھر پکی بات ہے کہ وہ انڈے کی طرح ہوگا، انڈے کی شکل ہی بیضوی ہوتی ہے، تو پھر انڈے کی طرح بیضوی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا بیضوی لکھیں گے یا انڈے کی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے پھولوں کا گلدستہ۔ پھولوں، اب جب گل آ گیا ہے تو پھر پھولوں کا گلدستہ کہنے کی ضرورت، گلدستے کا مطلب ہی، گلدستہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پھولوں کا دستہ۔ پھولوں کا گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ، تو اس کو پھر اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پھولوں کا گلدستہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ گلدستے کا مطلب ہی ہے کہ پھولوں کا دستہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی، آب زمزم کا پانی۔ ہمارا یہ بڑا غلط نام ہے، ہم بولتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، سعودیہ سے آتے ہیں، تو کہتے ہیں جناب آب زمزم کا پانی سانو پیاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ دیکھیں جی، لفظ ہم بڑے کر لیتے ہیں، آب زمزم کا پانی، کیا یہ درست ہوگا؟ بھائی آپ کا مطلب بھی پانی ہے، تو پھر یعنی آب زمزم کا مطلب ہے زمزم کا پانی، تو پھر آب زمزم کا پانی کہنے کی ضرورت
نہیں یا آب زمزم کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا زمزم کا پانی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا ہے، یہ بھی بڑا ہے، رمضان المبارک میں ہم کہتے ہیں شب قدر کی رات۔ جی شب قدر کی رات، بھائی اب شب کا مطلب کیا ہے؟ شب کا مطلب ہی رات ہے، قدر والی رات، تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شب قدر کی رات، جب شب قدر کہہ دیا تو پھر یہی درست ہوگا، آب زمزم کہہ دیا تو پھر یہی ہوگا، پھر پانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ایک لفظ اور پر کریں گے، میں چاہتا ہوں اتنا کیا جائے جتنا ہمیں آسانی سے ہم ہضم کر سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اس کو اپنی املا میں، اپنے لکھنے پڑھنے میں لے کے آ سکیں۔ اس کے بعد ہے جی ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ، ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ، ہونٹوں پر، بھائی جب ہونٹ آ گئے ہیں تو لب بھی آ گئے، اب دونوں کو تو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا بولیں گے؟ زیر لب مسکراہٹ، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ یا پھر زیر لب مسکراہٹ، یہ ہوگا، یا پھر یہ ہوگا ہونٹوں پر مسکراہٹ یا پھر زیر لب مسکراہٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ہونٹ نہیں ہوں گے، اگر ہونٹ ہوں گے تو پھر زیر لب نہیں ہوگا۔ تو آج کے یہ ہم نے 5 جو ہے وہ کیے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو جب آپ لکھیں تو درست انداز میں لکھیں، اپنی رائے سے ہمیں ضرور بتایا کریں، کمنٹس میں ہمیں میسج کیا کریں، ہمارا نمبرز ہوتا ہے، وہاں پہ مینشن ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی، یہ بیچ میں پھر دوبارہ انگریزی کا لفظ آ گیا تھا، تو میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہم مکمل جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کو اپنی اس پروگرام میں اردو کو ہی استعمال کریں، جب اردو ہم بولتے ہیں تو پھر اردو ہی بولیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ، اپنے ارد گرد لوگوں کا اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔